وہ سب گزشتہ ماہ اپنے گھر کے نزدیک اسرائیلی حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ خوراک اور دواؤں کی قلت کی وجہ سے 14 سال کے اس بچے کی حالت سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ زخمی ہونے سے پہلے ان کا وزن 40 کلو گرام تھا، لیکن اب محض 10 کلو رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ غذائیت کی کمی، غذا کی سنگین صورتحال اور بارڈر کراسنگ پر جاری بحران ہے۔ ہم سینکڑوں ہزاروں بار ہو چکے ہیں۔ میں ہر روز ہزاروں بار مرتی ہوں۔ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ کیسز کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ شروع میں یہ بس بچوں تک محدود تھا، لیکن اب ہمیں غذائیت کی کمی کے کیسز ہر عمر کے افراد میں نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً 20 مریضوں میں غذائیت کی سنگین کمی کی تشخیص ہوئی ہے۔ ان کا علاج کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس سپلائرز اور دوائیاں نہیں ہیں ان کے علاج کے لیے۔ اسرائیل کو شدید تنقید کا سامنا ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی فوجی ایجنسی کوگیٹ کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے 150 ٹرک غزہ کی طرف جمع ہوئے۔ اسرائیل حماس کے اوپر امدادی سامان کی تقسیم میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام لگاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے غزہ کی صورتحال کو انسانی ساختہ ماس اسٹارویشن یا بڑے پیمانے پر قحط قرار دیا ہے۔ بچوں کو کوڑے کے ڈھیروں پر کھانے کے لیے چیزیں تلاش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے باہر جاتے ہیں، وہ بھوکے ہیں، ہمیں روٹی چاہیے، اور اس وقت ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ مہنگائی اور سختی، زندگی میں سبھی کچھ مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ 27 مئی سے اب تک خوراک کی تلاش میں نکلنے والے 1000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔